الناس في المهد وكهلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام رسولوں کا اجماعی طور پہ ذکر کرنے کے بعد اب خصوصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ ان سے بھی پوچھیں گے کہ سناؤ تمہیں لوگوں نے کس طرح قبول کیا اور تمہارے ساتھ کیا ہوئی تھی. تفصیلی بات آگے آنے والی ہے کہ کیا تم یہ کہہ کے آئے تھے کہ مجھے اور میری والدہ صاحبہ کی عبادت کرنا اور الہ اور مشکل کشا بنا کے پوجنا. تو حضرت صاف لفظوں میں فرما دیں گے مولا جب تک میں ان میں رہا تیری توحید کی دعوت دیتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا اس کے بعد کا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کون کیا کرتا رہا ہے، اور میں بھلا یہ کیسے کہہ سکتا ہوں جس چیز کا مجھے حق ہی نہیں ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ایک بات میرا حق ہی نہیں کہ میں وہ اپنی طرف منسوب کروں. میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک فقط میرا اللہ ہے. لوگوں نے جو کچھ کیا ہے میرے بعد اس کا علم تیرے پاس ہی ہے، اور میں اور میری امی تیرے آگے جھکتے رہے، تیری ہی عبادت کرتے رہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھ سے بھی سوال کریں گے. اقول کما قال العبد الصالح، میں بھی اسی طرح جواب دوں گا جس طرح میرے بھائی صالح حضرت عیسیٰ بن مریم جواب دے گی کہ مولا جب تک میں ان میں رہا اس وقت کا تو مجھے پتہ ہے کہ میرے سامنے میرے دور میں رہنے والے لوگوں نے اچھا برتاؤ کن کن نے کیا ہے، اور میرے ساتھ مخالفت، اذیتیں، تکلیفیں کن لوگوں نے دی ہے. جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اس کے پیچھے کا مجھے کوئی پتہ نہیں. آپ سن چکے ہیں کل کے شام کے درس میں تمام انبیاء علیہ السلام کا اجمالی جواب، اور سب کہہ رہے تھے لا علم لنا. اب نعوذ باللہ من ذالک نبی جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہوتا انبیاء کی وجود مسعود کے ساتھ. ان کا ہر جملہ حق پہ مبنی ہوتا ہے، حتیٰ کہ مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتے. اب اتنی بڑی بات فرمانا کہ مجھے پتہ نہیں، اور آج امت کہے کہ سب کچھ جان رہے ہیں، سب کچھ ان کی دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، اچھے برے کی سب خبر ہو رہی ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں جو آقا کو پریشان کرے، اذیت دے، کیا اس کا ایمان سلامت رہے گا؟
وہ جنت جا سکتا ہے جو نبی کو ستائے؟ تو جتنی امت بےہودہ کام کر رہی ہے تو نعوذ باللہ اس سے کیا معاذ اللہ آقا اجرے میں پریشان ہو رہے ہیں اور امت کی وجہ سے ان کو اذیت دی جا رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب من گڑت روایات ہیں اور قصہ کو جو منبر و محراب کے وارث بن گئے اور ان ظالموں نے فقط اپنی پیٹ پرستی کے لیے یہ سب کہانیاں گڑھی ہیں۔ کچھ موذی تو یہاں تک ہیں کہ سٹیجوں کے اوپر عام عوامی جلسوں پہ کھڑا کیا جاتا ہے، 2,000 جمع کراؤ، ابھی آپ کا درود شریف نام لے کے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک پروگرام پہ تھے، مری میں نام لینا مناسب نہیں ہے، نام اس کا میں نے سنا ہوا تھا، اچانک اکٹھے ہو گئے، کچھ ماحول وہاں کیسے ہی تھا، تو تقریر ہو گئی میری ابتدا میں، تو مسئلہ توحید بیان ہو گیا، تو وہ بیٹھا رہا، بعد میں ملا تو کہتا تھا حضرت شیخ القرآن کی خوشبو آ رہی تھی، پیر و مرشد عنایت اللہ شاہ کی خوشبو آ رہی تھی، کبھی کسی کی، تو میں سمجھ گیا اس کو کون سی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جو ہی سٹیج پہ گیا تو ساتھیوں نے کہا آئیں ذرا کھانا شانا کھائیں، ادھر بیٹھ گئے ہم، آواز آ رہی تھی اوپن آواز، تو اس نے بیان کے دوران سنو تو پہلے ہی میں نے تھا یہ کرتب کرتا ہے، جو اس کے پاس لاٹھی تھی اس پہ بھی ٹیپ ویپ لگائی ہوئی، بالکل چپلیں 60-70 روپے کی، اور جو وجود پہ کپڑے تھے 150 کے وہ ہوں گے، گاڑی 1.5 کروڑ کی۔ یہ عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ حضرت بہت بڑے سادہ طبیعت کے مالک ہیں، بینک بیلنس آپ دیکھیں کروڑوں میں ہوتا ہے، زیری عوام کے سامنے ان کا حلیہ اور ہوتا ہے، جس طرح ہے نا بھائی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، بالکل یہ سب اسی طرح کے غنڈہ گرد لوگ ہیں۔ یہ پیری مریدی کی آڑ میں نہ یہ عزت ان سے محفوظ ہیں، نہ ایمان ان سے محفوظ ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ خیر اس نے جو کرتب کرنا تھا کیا، آخر میں کہنے لگا جی میرے وہاں دوست ہوتے ہیں مدینہ شریف میں آقا کے حجرے کے قریب، تو آپ اپنے نام بتائیں، ہر بندہ 2-2 3-3 ہزار جمع کرائے، 10 سے 20 بندے کھڑے ہو جائیں۔ بالآخر اس نے لاؤڈ سپیکر پہ اوپن نام ان بندوں کے لکھوا کے پھر فون ملایا، پتنی میں آگے گاڑی نہ ملائی کہ آگے پیچھے پڑوسیوں کو دوستوں کو نہ ملا دیا ہو، تو بہرحال اس نے پھر نام لے کے کہا جی اس کا یہ پہنچاؤ جی، ابھی پھر یہ پہنچاؤ جی، پھر اب آقا سے یہ فرماؤ جی۔ اب اندازہ لگاؤ یار، کیا کوئی خوف خدا بھی ہوتا ہے؟ کیا رسول انور کو یہ پتہ ہے کہ مدنی مسجد ہے جنگ میں، اس میں کچھ لوگ قرآن پڑھ آ رہے ہیں، یا فلاں علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر اللہ کا علم غیب کدھر گیا ہے؟ اس کی جو عزت اور خاص خداوندی ہے وہ کدھر گیا ہے؟ آقا کی زندگی مبارکہ کے اندر حضرت زینب عبداللہ ابن مسعود کی بیوی بیر حجرے پہ بیٹھی ہے، حضرت بلال سے کہتی ہے پوچھو اگر عورت کے پاس پیسے ہوں تو اپنے خاوند کا تعاون کر سکتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ثواب ملے گا، میرا نام نہ بتانا۔ جی بلال نے جا کے پوچھا، آپ نے فرمایا کون پوچھتا ہے؟ حضرت بلال نے کہا جی زینب۔ ایو الزنائب، مدینے میں بہت ساری زینب نام کی بیویاں، کس زینب کی بات کرتا ہے؟ وہ جی ابن مسعود کی بیوی۔ جاؤ اسے بتاؤ جو عورت اپنے خاوند سے محبت کرے اور اس کے ساتھ تعاون کرے اسے ڈبل اللہ ثواب عطا کر دے۔ یا حجرہ عالیہ میں بہر دروازے پہ بیٹھی ہوئی عورت کا پتہ نہ چلے اور وہ بے ایمان کہیں ادھر سے پتہ لگ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ادھر سے پتہ لگ رہا ہے۔ یہ سب کفریہ اور شرکی عقائد ہیں جو ان چیزوں پہ جو بندہ عقیدہ رکھتا ہے، نہ اس کی کوئی نماز، نہ اسلام، نہ قرآن۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، معاشر میں انبیاء سے جب پوچھا جائے گا تو ہر نبی یہی فرمائے گا جی اللہ جب تک میں ان میں رہا اس وقت کے حالات کا مجھے پتہ ہے، آپ مجھ سے پوچھیں میں بتا سکتا ہوں ابو بکر نے مانا تھا جی، عمر نے مانا تھا جی، عثمان نے مانا تھا جی، حیدر کرار نے مانا تھا جی، فلاں فلاں نے مانا تھا۔ یہ میرے اتنے ایک ساتھی ہیں ان کو میں پہچانتا ہوں اچھی طرح، یہ میرے آگے پیچھے رہتے تھے، میری بات پہ لبیک مولا جب تو نے مجھے دنیا سے لے لیا جنت میں بلا لیا، پیچھے کا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ آقا بھی یہی فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی یہی فرمائیں گے، اور دیگر انبیاء کا بھی آپ سن چکے ہیں، لا علم لنا، وہ کہیں گے اللہ ہمیں ہماری زندگی کے بعد کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ روایت مشہور ہے، من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، جو میری قبر پہ آئے کہ آئے گا، پتہ نہیں اس کا معنی اب کیا کریں۔ تو جس نے یہ عبارت گھڑی ہے اصول گرامر کے بھی خلاف ہے اور اس کا سار پاؤں بھی نہیں ہے کہ آپ جو میری قبر پہ آئے، ابھی تو زندہ تھے قبر پہ کیسے آئے؟ تو بہرحال جو بھی آئے میں اس کا کلام سنتا ہوں،
اب قبر پہ کون جا سکتا ہے؟ اما عائشہ کا حجرہ ہے، پھر اس میں نور الدین زنگی کی سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے، بیر میں ایک اور انہوں نے چار دیواری بنائی ہوئی ہے. تو یہ تو بات ہی عقل و نقل کے خلاف ہے، اور سب یہ من گھڑت اور رفضیت کی شرارت ہے. عرض کر چکا ہوں، یہ سمان دل قبر کا عقیدہ رکھنا، اصل میں اس کے بانی یہود و نصارہ تھے، پھر رافضیت، پھر آگے سے مولانا احمد رضا خان صاحب کی کچھ شفقتیں ہیں، پھر آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے دوستوں نے بھی اسے پسند کیا ہے اور لے کے آگے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. تو یہ سب شرکی عقائد ہے میرا بھائی. عقیدہ یہی ہے، درود ایک دعا ہے اور دعائیں سننے والا کون ہے؟ اللہ. وہ رحمتیں آ رہی ہیں، ہر وقت برکتیں آ رہی ہیں آقا کے حجر مبارکہ پہ، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ماسٹر سلیمان صاحب پڑھ رہے ہیں یا بھائی عبدالحی صاحب پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون میرا بندہ کتنی محبت سے پڑھ رہا ہے. وہاں رحمتیں آ رہی ہیں، جو دل سے پڑھے گا اللہ اس پہ بھی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے گا. بس اتنی سی بات ہے جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے، دیکھو میں نے کتنی عزت دی جناب کو، ماں کی گود میں تمہیں بلوایا. پھر کہولت کی عمر، یہ اشارہ ہے نزول مسیح کی طرف. دوبارہ پھر آپ دنیا میں تشریف لائے، میں نے آسمانوں سے نیچے اتارا، پھر آپ نے پھر واضح و نصیحت کی کس طرح میں نے تورات انجیل کا جناب کو علم دیا. پھر مٹی سے بنائے ہوئے پرندوں کو آپ پھونک مارتے تھے اور میں اللہ اپنی رحمت سے اسے اڑا دیتا تھا. اتنے میرے کمالات جس بندے پہ ہوں، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری عبادت کرو؟ وہ تو یہی کہے گا جس رب نے مجھے نوازا ہے اسی کی عبادت کرو، وہ تمہیں بھی نوازے گا. نہیں چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب کہے گا اللہ کریم اے عیسیٰ جو کہ بیٹے ہیں بی بی مریم کے. یہ سب اب اللہ کی تقریر چل رہی ہے، آگے مغالطہ نہ چلے. اذکر نعمتی علیکا، یاد کرو میرا احسان جو میں نے جناب پر کیا. وعلا والدتک، اور تیری والدہ صاحبہ پہ بھی احسان کیا. بہت سارے احسان تھے بی بی مریم پہ، یعنی وہ بچپن میں بے موسم پھلوں کا ملنا، پھر جبرائیل امین کا جانا، بغیر خامد کے بیٹے کا ملنا، یہ اللہ کی خاص کرم نوازی تھی. اذ ایتک بروح القدس، جب مدد کی میں نے تیری روح الامین کے ذریعے اے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جبرائیل امین نے تجھے اٹھا لیا آسمانوں پر. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے المہد، ماں کی گود میں، وکہلا، اور بڑھاپے کے عالم میں، یعنی جوانی میں اٹھا لیا، پھر آئے شادی کی دعوت دی اور پھر اس طرح بوڑھے ہوئے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب سکھائی میں نے تجھے کتاب، اس کتاب سے مراد قرآن مقدس. وَالْحِکْمَةَ، اور میں نے تجھے حکمت کی باتیں یعنی آمنہ کے لال کی سنت بھی عطا فرمائی. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تجھے خاص طور پہ تورات کا علم بھی دیا اور انجیل کا علم بھی دیا. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو بناتا تھا گارے سے، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ، پرندوں کی صورت، یعنی مٹی کے گارے سے پرندوں کی مثل تو جب بناتا تھا. بِإِذْنِی، میں اللہ ہی کے حکم سے، جیسے میں کہتا جاتا تو بناتا جاتا. فَتَنفُخُ فِیہا، پھر جب تو پھونک مارتا تھا اس مٹی کے مجسمے پر. فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو ہو جاتا وہ اڑنے والا میں اللہ ہی کے حکم سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور اچھا کر دیتا تھا میرے حکم سے مادرزاد اندھے کو، یعنی جو پیدائشی نبی نہ ہوتا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تو میں اللہ اسے آنکھوں کا نور عطا کر دیتا. والابرص، اور جو کوڑی کے مرض والا ہوتا بِإِذْنِی، اسے بھی شفا مل جاتی میں اللہ کے حکم کے ساتھ. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تم
نکالتا تھا مردوں کو زندہ کر کے بِإِذْنِی، میں اللہ کے حکم سے. تفصیل پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. جیسے کوئی معجزے کا سوال کرتا، حضرت دعا کرتے جاتے، اللہ پورا کر دیتا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب روکا تھا میں نے بنی اسرائیل کو، ان کا تیری ذات مقدسہ سے، کہ حملہ نہ کر پائیں، قتل نہ کر دیں. اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب لایا تھا آپ ان کے پاس روشن دلائل نبوت کے. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہنے لگے وہ لوگ جو کافر تھے ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو نعوذ باللہ محض جادو ہے. کبھی پرندوں کو اڑا رہا ہے، کبھی مردوں کو زندہ کر رہا ہے، کبھی مادرزاد اندھوں کو صحت مل رہی ہے. نعوذ باللہ یہ جادو ہے. حالانکہ حقیقت یہ تھی ہاتھ عیسیٰ روح اللہ کا تھا، لیکن سب کام کرنے والا اندر سے کون تھا؟ اللہ ہی کر رہا تھا. اس کو معجزہ کہتے ہیں. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے الہام کیا تیرے چاہنے والوں کے دل میں. یہ الہام کا سلسلہ اب بھی جاری رہتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے مومن بندے کے دل میں آتا ہے، یار آج بڑا دل کر رہا ہے فلاں بندے کو ملنے کے لیے، اچانک ہی وہ فوراً آ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نے کسی بندے کو کام کے لیے بھیجا ہوا ہے، کافی ٹائم ہو گیا، آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، فوراً ہی آپ کی توجہ ادھر پھیر دی گئی. یار کدھر گیا؟ اچھا لگتا ہے کہ گیٹ پہ آگے ہوگا. آپ دیکھتے ہیں تو فوراً بھی آ چکا ہوتا ہے. اس میں دعویٰ نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف سے جو ہو جائے وہ ہو جائے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے الہام کیا، دل میں ڈالا تیرے چاہنے والوں کو دلوں کے اندر. یہ اپنے علاقے کے اچھے خوبصورت نوجوان تھے. ان آمنوا بی، ان آمنوا بی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر، وبرسولی، اور میرے رسول پر. قالوا آمنا، وہ کہنے لگے جی ہم ایمان لے کے آئے. وشہد باننا مسلمون، اور اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار بن چکے ہیں تیرے. اذ قال الحواریون، یہ اب آ رہا ہے سورۃ المائدہ کا جو عنوان تھا نا، اب اس کا تذکرہ چل رہا ہے جی. اذ قال الحواریون، جب کہا حضرت کے خاص چاہنے والوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے حضرت عیسیٰ جو کہ بیٹا ہے بی بی مریم کا، حل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب ایسے کر سکتا ہے، ان ینزل علینا مائدہ، یہ کوئی اتارے ہم پر دسترخوان، مائدۃ من السماء، آسمانوں سے ایک دسترخوان اتارے، کھانے پینے کی اشیاء ہونی چاہیے. قال اتقوا اللہ، جواب عیسیٰ، حضرت نے فرمایا اللہ سے ڈرو، فرمائشی موزے نہ مانگو. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم دعوی ایمان میں سچے ہو، جو مل رہا ہے اسی پہ شکر ادا کرو. آگے سے مریدین کہنے لگے قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس میں سے بطور تبرک جو اللہ آسمانوں سے نازل فرمائے. وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل. یہ دلی اطمینان کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہوتا ہے. جب آسمان سے دسترخوان اترے گا، ہم کھانا کھائیں گے، ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا کہ یہ سچے نبی ہیں. وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور جان لیں گے ہم کہ آپ ہم کو ہمیشہ سچ ہی فرماتے ہیں. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس بات پر گواہ بن جائیں گے کہ واقعی اللہ نے خاص کرم نوازی فرمائی تھی. یہ وہ کہنے لگے نوجوان کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرو، اللہ کوئی کھانا اتارے. حضرت نے کافی سمجھایا، چونکہ جو فرمائشی معجزے ہوتے ہیں اگر پھر تھوڑی بہت 19-20 ہو جائے تو امت فارغ ہو جاتی ہے.
اب ذرا دیکھنے حضرت جی نے کیا کیا، قال عیسی ابن مریم، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہ بیٹا تھا بی بی مریم کا، کیا خوبصورت جملے ہیں، اللہم ربنا، اکثر آپ پڑھیں گے کہیں اللہم آئے گا کہیں ربنا آئے گا، اصل پیچھے چونکہ دعا کے اندر جب سوال ہوا تھا نا ان کے ساتھیوں کی طرف سے تو ایک جملہ آیا تھا، اس میں حضرت نے اس لیے عاجزی اور بڑھائی، حل یستطیع ربک کا، تیرا رب کیا یہ ایسا کر سکتا ہے؟ تو رب تو سب کچھ کر سکتا ہے، ان کے سوال میں اتنا ادب نہیں تھا، پھر حضرت جی نے عاجزی کی اخیر کر دی کہ میرے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ یہ علماء نے لکھا ہے اگر اس وظیفے کو پڑھا جائے نا اللہم ربنا سے لے کے وانت خیر الرازقین، اس کو پڑھا جائے ثواب ضرور ملے گا۔ فرمایا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ اے ہمارے رب نازل کر ہم پر دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عید الاولنا، کہ ہو وہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، جو ہمارے پیچھے آئے وہ بھی یاد کر کے شکر ادا کرتے رہے، وآیتم منک، اور ہو نشانی خاص تیری قدرت کی تیری طرف سے، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور روزی دے ہمیں اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس کو اگر صبح شام 7 دفعہ پڑھ لیا جائے نظریں چکا کے اس طرح پڑھ کے پھر اپنے اوپر پھونک دے تو انشاءاللہ رزق آپ کو اللہ غیب سے عطا فرمائیں گے۔ رزق کے لیے بہت بڑا عمل ہے، لیکن ان عملوں کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب تھوڑا تھوڑا مسلسل کیے جائیں، ایسے نہیں کہ ایک دن کر لیا ہفتے کے بعد پھر یاد آیا، چاہے 3 بار پڑھیں 1 بار پڑھیں، پڑھیں ہر روز، جس ٹائم یاد آ جائے اس کو پڑھ لیں تو رزق کے لیے بہت بڑا علماء نے وظیفہ لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ فوراً آسمانوں سے بادل سفید آئے، ان کے اندر دسترخوان کھانا بھرا ہوا، ایک بہت بڑے یعنی گوشت بھی، روٹیاں بھی، فروٹ بھی، کھاؤ پیو بھائی، لیکن ذہن میں رکھنا بھائی اب نہ شکری نہ کرنا ورنہ آزمائش آ جائے گی۔ اب جب کھا لیا کہنے لگے پتنی کی دعا ہے، ہائی تو بڑا مزیدار، لا حول ولا قوت الا باللہ، کھانا کھا لیا اور کہنے لگے ہائی سوادی پتنی کدھر سے آ گیا؟ قال اللہ انی منزل علیکم، کہا اللہ نے بے شک میں وہ اتاروں گا تم پر جو تم مانگ رہے ہو، فمن یکفر بعد منکم، پھر جس نے ناشکری کی اس کے بعد تم میں سے، فانی اعذبہ، پھر میں عذاب دوں گا اس کو، عذاب اللہ اعذبہ، ایسا عذاب کہ نہیں دیا ہوگا میں نے وہ احد من العالمین، جہان والوں میں سے کسی کو بھی۔ اکثر بندر لوگ بنے ہیں، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم مچھلیاں پکڑنے والوں کو کیا بنا دیا گیا تھا؟ بندر۔ لیکن حضرت عیسیٰ روح اللہ کے اس معجزے پہ جن لوگوں نے انکار کیا تھا اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا، شکلیں تبدیل ہو گئیں، بیٹھے ہیں خنزیروں کی شکل میں اور 3 دن زندہ رہے، اللہ نے پھر بطور نشان ان کی داستان ختم کر دی۔ سمجھ ہی آتی ہے آج دیکھو عیسیٰ روح اللہ پہ آنے والا دسترخوان، روٹیاں، گوشت، فروٹ، وہ افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ لاکھوں دسترخوان جنت کے اکٹھے ہو جائیں، قرآن کی عظمت و شان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ وجہ کوئی وجہ پوچھے بھائی صرف دعویٰ ہے، وہ فانی ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی، کھائی اور فارغ، یہ وہ نعمت ہے جو غیر فانی ہے، جو سدا بہار رہنی ہے۔ یہاں بھی قرآن موجود ہے، جنت میں بھی موجود ہوگا، پڑھنے والے وہاں بھی پڑھیں گے، پڑھنے والے اب بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ ذرا اندازہ لگائیں جو اتنا معجزہ مختصر سا ہے، اگرچہ بھی وہ بھی بہت بڑا، روٹیاں گوشت فروٹ ملنے پہ نافرمانی کی، تھوڑا سا کہا کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے، اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی۔ آج جو امت فقط قرآن سے محبت کا نعرہ لگاتی ہے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کا عقیدہ بنانے کے لیے تیار نہیں، تو کیا بنے گا ان کے ساتھ؟ یہ تو آقا کی دعاؤں کے اثرات ہیں جو شکلیں نہیں بدلتی، ورنہ پتہ نہیں کیا بنتا ہمارے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ
علیہ السلام جو کہ بیٹا ہے بی بی مریم کا، یہ خاص محشر میں سوال ہوگا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا جناب نے کہا تھا لوگوں سے، کیا جی، اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ بنا لو مجھے بھی اور میری ماں کو بھی، ہم دونوں معبود ہیں نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ۔ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، کیسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی الہ ہوں، میری امی بھی الہ ہے؟ سبحانک اللہ تو ہر قسم کی کمزوریوں بھائی والوں سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کیسے زیب دیتی مجھے وہ بات کہ کہوں میں وہ جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، کیسے میں یہ بات کہہ سکتا تھا؟ آگے سنو، ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے یہ کبھی بھی نجی محفل میں یا علی اعلان یا تنہائی میں یہ کہی ہوتی، بے شک تجھے تو اس کا علم ہوگا، کیونکہ کوئی چیز بھی تو اسے چھپ نہیں سکتی۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں راز کی باتیں ہیں، تو اتنا بڑا لجپال ہے، تو میرے دل کے اندر کی باتیں بھی جاننے والا ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اور نہیں جانتا میں جو کچھ تیرے دل میں ہے، تیرے دل کی کوئی بھی نہیں جانتا، تو سب کے دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ وجہ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک تو وہی ہے جو جاننے والا ہے تمام ذرے ذرے کے غیوب کو۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، نہیں کہا میں نے ان سے مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یہ کہ عبادت کرو اللہ ہی کی، ربی جو کہ میرا رب ہے، و ربکم جو تمہارا رب ہے۔ یہ ہے اصل دعویٰ حضرت عیسیٰ کی تقریر کا کہ میں تو یہ کہتا رہا کہ عبادت اللہ ہی کی کرو، کیونکہ مشکل کشا وہ اکیلا ہے، حاجت روا وہ اکیلا ہے، پکارے سننے والا وہ اکیلا ہے، عالم الغیب وہ اکیلا ہے، مختار کل وہ اکیلا ہے۔ اعبد اللہ، عبادت اللہ ہی کی کرو، چاہے زبانی ہو یا مالی ہو یا بدنی ہو۔ ربی و ربکم، جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ اچھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور تھا میں ان پر نگران۔ اچھا، آپ نگران تھے کب تک؟ ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا۔ تو جو ہے جب تک، کتنے صاف الفاظ ہیں، کتنی بڑی غداری ہے قرآن سے جو اضافہ کر رہے ہیں۔ ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا زندہ دنیا میں۔ فلما توفیتنی، پھر جب جناب نے مجھے روح میری اپنے پاس بلا لی، یعنی موت شریفہ دے دی، کنتا انتا، کنتا انتا الرقیب علیہم، پھر تو ہی صرف تھا ان پر نگران۔ میں اس وقت تک جانتا ہوں جب تک میں دنیا میں ان میں رہا، جب تو نے مجھے موت دے لی اپنے پاس بلا لیا، پھر پیچھے کا نگران کون ہے؟ اللہ۔ اس میں دو مفہوم ہے، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، میرے نزول سے پہلے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اس کا بھی تجھے ہی پتہ ہے۔ نمبر دو، فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے موت دے دی، میری وفات کے بعد کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ پیچھے کا تو ہی نگران نگہبان ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ کل شیء شہید، کیونکہ تو ہر چیز سے خبردار ہے، ذرے ذرے کو جاننے والا ہے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ نہیں؟ لا حول ولا قوت، کیا نہیں سمجھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بادشاہوں تقریب کی چھوڑی، فلما توفیتنی کے دو معنی کیے نا،
جب تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا جس طرح اٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ پیچھے ہو رہا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں، جب تو نے مجھے پھر بھیجا، پھر میں نے دعوت دی، اس وقت کا بھی مجھے پتہ ہے، جب موت دے کے پھر بلا لیا پھر بھی مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اب سمجھ آ گئی کہ اب بھی نہیں ہے؟ بات تو آسان ہے، پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، اس لیے دو معنی کیا تاکہ اشکال نہ رہے۔ چلو خیر بادشاہ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر پوری طرح خبردار ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر عذاب دے تو ان کو تو وہ تیرے بندے ہیں۔ مولا یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر تو عذاب دینا چاہے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ تیرے ہی جو بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر معاف کر دے تو ان کو، سبحان اللہ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہر چیز پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ قال اللہ ھذا، فرمائے گا اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے وہ دن، یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ نفع دے گی سچوں کو ان کی سچائی۔ یہ ہے فائدہ سچ کا، جو توحید کا ماننا یہ سب سے بڑا سچ ہے، آقا کی رسالت کی تائید کرنا یہ سب سے بڑا سچ ہے، شرک کا رد کرنا یہ سب سے بڑا حق ہے۔ تو آج دن ہے جو فائدہ دے گی سچوں کو سچائی، اس وجہ سے دنیا میں کبھی جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، جھوٹا بندہ پریشان رہتا ہے، سچ بول دو یار، وقتی نقصان ہے، انشاءاللہ اس کے پیچھے برکات ہے۔ فرمایا یہ وہ دن ہے کہ نفع دے گی سچوں کو ان کی سچائی۔ کیا ملے گا سچوں کو؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں کہ بہہ رہی ہیں جن کی نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اب جا کے آپ اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے اعلان ہوگا انشاءاللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب میں راضی ہو گیا جو جنت میں آ گئے ان سے، اور وہ راضی ہو گئے مجھ سے۔ یہ فرق ہے صحابہ میں، عام امتیوں میں۔ عام امتیوں کو جنت میں جا کے اعلان سنایا جائے گا، او بھائی اب اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، تم اللہ سے راضی ہو، جنت مل گئی ہے۔ صحابہ وہ جماعت ہے جن کو دنیا میں اللہ نے کہہ دیا چلو بلی ہم تم سے راضی ہو چکے ہیں، کوئی چیز تمہیں جنت سے روک نہیں سکتی۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی جب اعلان ہو جائے گا کہ اللہ نے اب تم سے ناراض نہیں ہونا۔ کیونکہ بندے کو یہ ڈر رہتا ہے نا، بروزہ جو رکھ رہا ہے چھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جو دوستی ہے تعلق ہے خراب نہ ہو جائے، تو اسی تعلق کو نبھا رہا ہے، اللہ کرے یہ نبھتا رہے۔ تم جب جنت میں جائیں گے اللہ فرمائے گا چلو بس اب تمہارے اندر وہ بات ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم آپ سے ناراض ہوں، آپ ہمارے مہمان بن چکے ہیں، اب جو آپ چاہیں گے ہم وہ عطا کرتے جائیں گے۔ دنیا کی یہ تھوڑی سی زندگی اگر بندہ اللہ کی چاہت کے مطابق گزار لے تو جنت والی ہمیشہ والی زندگی بندے کی چاہت کے مطابق اللہ عطا کر دیں گے۔ ایک بندہ کہنے لگا بھائی وہ آپ جو کہتے ہیں جنت میں ہر نعمت ملے گی، میں تے حکے دا شوقین آ سائیں، حکم مل سی جنت دے؟ اس مولانا صاحب آکھیا حکم مل سی، آپ لین واسطے دوجے بڑے بڑھنا بہت وہ تیری مرضی دی گل ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر، وما فیہن، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، سب پر مکمل بادشاہ کون ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، اور میرا اللہ تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ یہ اللہ کی رحمت سے مضامین کے اعتبار سے جو چار حصے تھے، پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے الحمدللہ، دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ سے اور سورۃ بنی اسرائیل کے آخر تک جائے گا۔ جی اس کا خلاصہ یہ ہوگا، اس میں ربوبیت کا بیان ہوگا۔ پہلے یہ تھا کہ تمہیں بنانے والا میں ہوں، یہ کوئی خلاصہ تن پوچھ سکتا ہے کہ سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ المائدہ تک ایک جملے میں بتا دو اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو یوں کہہ سکتے ہیں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پورا خلاصہ آپ نے پیش کر دیا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ سورۃ الانعام سے لے کے بنی اسرائیل کے آخر تک
اس کا خلاصہ ایک جملے میں کہہ دو تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ میں رب ہوں انشاء الشیء حالا فعالا الی حد الکمال، جس کو جہاں جو ضرورت پڑتی ہے بغیر مانگے کہ وہ ضرورتیں پوری کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ یعنی اس بادشاہ نے بنا کے تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر ایک کی نشو و نما کر رہا ہے، ہر ایک کو جو ضرورت ہے دے رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ معصوم بچہ دودھ پینے والا ہے اسے کہے اب سیب کھا کے گزارا کر، ابھی تو اس کے دانت ہی نہیں ہیں۔ تو ایک بندہ کہنے لگا دیکھو جی یہ داڑھی کہاں سے آ گئی؟ کیوں بھائی تمہیں کیا اعتراض ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی داڑھی تو نہیں ہوتی، اس کا پھر دانت ہی کٹا دیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تو اس کے دانت بھی نہیں ہوتے۔ عقلی ڈھکوسلے لوگ بہت سارے استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ساری کائنات کا رب ہوں۔ ربوبیت کا تذکرہ ہوگا کہ جس کو اب بچے کو دودھ کی ضرورت تھی اسے دودھ دیا جا رہا ہے، بڑے کو اس کو دیگر خوراک کی ضرورت تھی اسے وہ دی جا رہی ہے۔ جہاں جہاں مخلوق رہ رہی ہے، مچھلیاں، دیگر جانور، پرندے درندے، صبح سارے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ رب میرے ہی صحیح میں نو رجا کے گلیا۔ آپ دیکھیں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے ایک دکان ادھر، ایک اگلے چوک میں، ایک اگلے چوک میں، ایک تو کچھ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں دہی والی دکان کے سامنے دہی والی ڈال دی، نہ اس کی چلے نہ میری چلے، تو یہ شرعی طور پہ بھی حرام ہے۔ تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ رزق اللہ نے دینا ہوتا ہے، انسان کی نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس کے رزق کے ساتھ۔ اب دیکھیں آپ یعنی روٹین ویز مجبوراً بعض اوقات اکٹھی مارکیٹ ہو جاتی ہے، ادھر بھی کپڑا ادھر بھی کپڑا، یا صرافہ مارکیٹ یا کوئی بھی کہہ لیں، تاکہ لوگوں کے خریداری میں آسانی ہو، اس کا شاید یہ مطلب ہوتا ہو، تاکہ لوگ گھومتے پھرتے نہ رہے، ایک دکان ادھر ہے صرافہ کی ایک یوں چوک پہ ہے تو پریشانی بنے گی۔ اسی طرح کپڑا شپڑا پسند کرنا ہے تو شاید یہی ذہن ہو کہ ایک مارکیٹ بنا دی جائے تاکہ خریداروں کو پریشانی نہ بنے۔ تو اب ذرا یہ دیکھ لیں، صبح جب نکلتا ہے بندہ تو سوچتا ہے اتنی دکانیں کیا بنے گا، شام کو جو بھی گھر آ رہا ہوتا ہے یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری دکان چلتی رہی ہے، پتہ نہیں دوسرے کی چلی بھی ہے کہ نہیں، جو میں چاہ رہا تھا میرے رب نے مجھے اس سے زیادہ عطا کر دی ہے۔ تو یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے جو سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ اگر یہ مخلوق کے ذمہ ہوتا تو ہم سارے بھوک سے مر جاتے۔ کیوں؟ اگر مخلوق کے ذمہ ہوتا تو اس سے سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا کہ خزانہ خالی نہ ہو جائے، میں اگر کسی کو کھلا دیا تو پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا بنے گا۔ اسی وجہ سے یہ اللہ نے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں اور الحمدللہ اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اگر یہ مخلوق کے پاس ہوتے تو اکثر مخلوق بیچاری ویسے بھوک کی وجہ سے مر جاتی۔ یہ اس کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے سب کو اپنا ہی محتاج بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ سورۃ الانعام جو ہے، سورۃ الانعام مکیۃ، یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اکثریت علماء مفسرین کرام کا خیال یہ ہے، جس طرح علامہ آلوسی ہیں، روح المعانی والے بزرگ اور تفسیر مظہری، تفسیر کبیر والے، یہ کہتے ہیں کہ اکٹھی یہ سورت اللہ نے نازل فرمائی اور 70,000 فرشتے اس کے آگے پیچھے تھے جب یہ نازل ہونے لگی۔ تو بہت بڑی اس میں اللہ نے قیمتی باتیں اور بڑی عزت سے اس کو نوازا ہے۔ بہت سارے عقیدے پہ مشتمل باتیں موجود ہیں۔ چلیں جی تھوڑا سا پڑھیں گے پھر دعا ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ معنی اس لیے کرتا ہوں، بہت سارے اشکال اس کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ معنی فقط کیا جائے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو تعریف بھائی نبی صاحب اچھے آدمی ہیں، فلاں صاحب اچھے آدمی ہیں، فلاں، تو یہ تعریف تو میں نے ان کی بھی کر دی ہے۔ اب سوالات ہیں کہ بھائی اصل تعریف ان کی نہیں کی، اصل تعریف یہ تھی جس نے انہیں بنایا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو جس طرح بارش ہو رہی ہو، بندہ کہتا ہے یار پرنالے بہ پڑے، تو پرنالے تو ہون کیوں نہیں باندھے پہ؟ اصل تو پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ اصل کیا بہ رہا ہوتا ہے؟ بولو نا بھائی، آج ہانڈی کیا پکائی ہے؟ ہانڈی تو وہ ہے جڑی ہر روز چڑھ دی چولہے دے۔ اصل اندر کی چیز ہوتی ہے جو پک رہی ہوتی ہے۔ یہ محاوراتی جملہ ہوتا ہے۔ اس میں علماء نے ایک بات لکھی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ مجھے قسم ہے چاش کے وقت کی اور زلفوں کی۔ اصل اللہ اپنی قسم اٹھا رہا تھا کہ مجھے اپنی ذات کبریائی کی قسم جس نے اتنا خوبصورت چہرہ بنایا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی طاقت کی قسم جس نے اتنی خوبصورت زلفیں بنائی ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ اپنی ہی عزت کو بلند کر رہا ہے کہ دیکھو میں اتنا بڑا ہوں، میں نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ جب اس جیسا کوئی محبوب نہیں بنا سکتا تو میرے جیسا معبود کہاں سے لاؤ گے؟ میرے جیسا معبود کوئی نہیں اور میرے مصطفیٰ جیسا محبوب کوئی نہیں۔ چلیں جی،
فرمایا الحمدللہ تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہے. الذی خلق السماوات والارض وہ اللہ جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین. وجعل الظلمات والنور اسی نے بنایا اندھیرا اور اجالا یعنی رات اور دن بنانے والا کون ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون پھر جو کافر ہیں اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہے ہیں. هو الذی خلقکم من طین اللہ تو وہ لجپال ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. اشارہ کس طرف ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ثم قضا اجلا پھر مقرر کر دیا سب کی موت کا وقت. اس نے لکھ دیا ہے کہ کس کو کہاں موت آنی ہے کس وقت آنی ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور وہی اس جانتا ہے قیامت کا دن کہ کب آنی ہے. عِندَهُ اسی کے پاس ہے سارا علم. ثم انتم تمترون پھر بھی تم شک کرتے ہو کہ وہ اللہ الہ ہے کہ نہیں. یقیناً وہی ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ اور اللہ تو وہ لجپال ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اسی میں اس نے اختیارات سب مکمل ہے اس کے بعد. یہ آسمانوں زمین کی جو جگہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے آسمانوں میں ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو. اتنی بڑی تعداد میں ملائکہ موجود ہیں. ایک بالشت برابر بھی جگہ خالی آسمانوں پہ نہیں ملے گی. کوئی قیام میں لگا ہوا ہے کوئی رکوع میں لگا ہوا ہے کوئی سجدے میں لگا ہوا ہے. اور وہاں ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک اس نے گھر بنایا ہوا ہے بیت اللہ کے سیدھا اوپر بیت معمور. اس کے اوپر 70,000 فرشتے ہر روز اللہ کا طواف کرتے ہیں اس گھر کا اور تلبیہ پڑھتے ہیں. جو ایک بار کر لیتا ہے پھر ساری زندگی اس کا نمبر نہیں آتا. اللہ اکبر. فرمایا یعلم اور حدیث شریف میں آتا ہے قرب قیامت بیت اللہ کا طواف بند ہو جائے گا. یہ بھی اب نشانیاں کڑیاں مل رہی ہیں. آج دیکھو کتنا بڑا عجیب لمحہ فکریہ ہے. اور دجال کے باقاعدہ چاہنے والے اب جشن منا رہے ہیں کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جس میں وہ دجال آئے گا. ایک آنکھ سی بنا کے اسے وہ اوپن کر رہے ہیں کہ جو ہمارا پیر آئے گا ایک آنکھ سے بالکل فارغ ہوگا ایک لائٹ والا ٹرک ہوئے گا بالکل نہیں بنا. تو وہ اس کے سب اس کے پیروکار اب انتظار میں ہیں کہ دجال کے آنے کا وقت قریب ہے. بیت اللہ شریف سے رونق ختم ہو جائے گی. حج عمرہ کرنے والے کم ہو جائیں گے. اور ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ وہ حجر اسود کو بھی چرا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ کفریہ طاقتیں اب مکمل اس کے استقبال میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بالکل قیامت کی علامات اب قریب کی طرف جا رہی ہیں. جی میں عقیدہ نہ پہ چھیکڑے والے کہہ رہا ہوں پانی لگا ودا ہے کسی ٹائم پہ وائی پی سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بالکل کام اخیر کی طرف ہے. جو بڑی بڑی نشانیاں تھیں اکثریت پوری ہو چکی ہیں. اب ایک نزول عیسیٰ رہتا ہے یہ دجال ہے وہ امام مہدی ہے. بس کام بالکل قریب ہے. تو آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سب سے بدترین وہ لوگ ہوں گے جن پہ قیامت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شر سے بھی بچائے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بچائے. تو اصل ہے جو اچھے لوگوں کا ساتھ جس طرح امام مہدی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو یہ سب یہودیانہ جو ترتیب ہے دجال کے پیروکار ہیں وہ اس کی مکمل تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں جب بیت اللہ کا طواف رک جائے گا اور اسی طرح ویران کر دیا جائے گا ان مراکز کو تو یہ سب سمجھ لینا کہ قیامت کی نشانیاں قریب آ چکی ہے. یہ جو اب کہا جا رہا ہے اتنے فٹ پہ کھڑے ہو جاؤ یہ سب یہود و نصارہ کی عبادت کا طریقہ کار ہے. وہ اس طرح مل کے کھڑے نہیں ہوتے. انہوں نے اپنی چیزیں رائج کروانا شروع کر دی ہیں. مساجد کو تالے لگے جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. عبادت کے لیے ہر وقت اللہ کا گھر کھلا رہتا تھا. اب وہ خوش ہو رہے ہیں ان باتوں سے کہ ہمارے ہی چانے پہ اب موت تو آ رہی ہے پہلے بھی آ رہی ہے اب بھی آ رہی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جب سے یہ کرونے کا ڈھول بجائے موت ہی کم ہو گئی. آپ پہلے لانا سنتے تھے فلانا بابا چلا گیا ہے فلانا مولوی صاحب چلا گیا. اب وہ سب باتیں ختم ہو گئی ہیں. وہ میاں بیوی جھگڑتے سن تو سب عورت آتی ہے ہر روز سویرے آواز سنتی ہیں فلاں مر گیا فلاں. کدی میں یہ خوش نصیب دی آواز ہی سن سا اللہ معافی توبہ. تو جب سے یہ کرونا آیا ہے تو بہرحال یہ اموات کم ہو گئی ہیں. یہ اصل میں یہود و نصارہ کی بہت بڑی سوچی سمجھی پلانے گئے. اب کچھ عرصہ یہ چلے گی اور پھر پولیو کے قطرے کی طرح یہ ویکسین نکالیں گے کہ آؤ جناب کرونا کے لیے سب کو پینا پڑے گا. اور اس میں بچے ذہنی طور سے مفلوج ہو جائیں گے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں پھر رہے ہیں
ہمارا دین کیا ہے، فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا تھا نا، دجال کی ہاں میں ہاں ملانے والے اسی طرح کے لوگ ہوں گے جو اس کو دیکھتے ہی کہیں گے یہی سب کچھ ہے، لیکن مومن یہی کہیں گے کہ یہ کافر تھا اور ہم مانتے ہیں کہ یہ کافر ہے، ہمارا الہ مشکل کشا وہی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی شر سے بچا کر رکھے۔ سورت کہف کا ضرور تلاوت کا اہتمام فرمایا کریں، خاص طور پہ جمعہ والے دن پوری نہ پڑھ سکیں تو 3 رکوع ابتدائی پڑھ لیں اور آخری رکوع پڑھیں۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ جو یہ پڑھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرا امتی اس کو جمعے کے دن پڑھتا ہے، دوران ہفتہ اگر دجال بھی نکل آیا تو اللہ تعالیٰ میرے امتی کو اس دجال کے شر سے بھی بچا لیں۔ یہ بہت بڑا وظیفہ 15ویں پارے میں ہے، ساری کا ٹائم نہ بھی ہو تو 2-3 رکوع ابتدائی اور آخری 1 رکوع لازمی پڑھا جائے، اور صبح و شام اپنے اللہ سے استغفار دعائیں کی جائیں، یا اللہ ہم اس قابل نہیں کہ ازمائش میں ڈالا جائے، بس ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو ہی ہماری حفاظت فرما دے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ تو وہ متصرف الامور ہے جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہی جانتا ہے تمہارا باطن، وجہرکم اور تمہارا ظاہر، ویعلم ما تکسبون اور وہ جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو جاننے والا میرا اللہ ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے، مراد مکے والے لوگ ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، پس بے شک جھٹلایا انہوں نے حق کو، لَمَّا جَاءَهُمْ، جبکہ آیا ان کے پاس حق والا مسئلہ، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، پس ان قریب آ پہنچے گے ان کے پاس، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قرن ان سے پہلے، امتیں مکناہم جنہیں اقتدار دیا تھا، فی الارض زمین میں۔ یہ جو کرن ہے اس کا لفظ امتوں بھی بولا جاتا ہے اور زمانے پہ بھی بولا جاتا ہے۔ کرن کے متعلق آتا ہے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ 10 سے لے کر 100 سال تک بولا جاتا ہے۔ اگر کرن کا لفظ اطلاق زمانے پہ ہو تو اس سے مراد 10 سال سے لے کے پورے 100 سال تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن بشر مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا آپ ایک قرن تک زندہ رہیں گے، تو فرماتے ہیں 100 سال تک اللہ نے ان کو زندہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، پھر آپ نے فرمایا تھا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم سب سے بہترین زمانہ میں آمنہ کے لال کا ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، پھر ان کے شاگردوں کا ہے۔ تو کمال کا وہ زمانہ تھا جس میں قرآن کا نزول تھا، برکات تھیں۔ اب تو بس دن بدن خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا من کرن مکناہم فی الارض، بہت ساری امتیں ہم نے پہلی بھیجی جنہیں اقتدار دیا تھا، بڑی طاقت دی تھی زمین میں۔ خطاب مکے والوں کو ہو رہا ہے، ما لم نمکن لکم، جتنا کہ نہیں دیا ہم نے تمہیں اقتدار، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور بھیجا ہم نے ان پر بارش آسمان سے لگاتار تاکہ ان کی فصلیں آباد رہیں، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور بنا دی ہم نے نہریں جو بہہ رہی تھی ان کے گھروں کے آگے سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہلاک کیا ہم نے ان کو بوجہ ان کے گناہوں کے۔ نعمتیں بہت ساری عطا کی، لیکن جب نافرمانی پہ اتر آئے بذنوبہم، بسبب ان کے گناہوں کے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد قَرْنًا آخَرِينَ، دوسری امتوں کو پیدا کر دیا۔ اب ایک سوال کا جواب آئے گا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر نازل کریں ہم جناب پر لکھا ہوا کاغذ پہ قرآن،
اگر ہم ایسا کریں، ایک بندہ تھا نضر بن حارث، یہ مشرکین کے پورا گروپ تھا، شرارتیوں کا، ابو جہل وغیرہ، یہ آئے دن اعتراض، آئے دن پریشان کرنا۔ اچھا جی بات یہ ہے کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارا ایک مسئلہ حل کر دو۔ کیا بھائی؟ آپ ایسے کریں، جو قرآن آپ سناتے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، یہ ہمارے معبودوں کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ، آپ ایسے کریں، اللہ سے کہیں کہ کوئی لکھا لکھایا قرآن بھیج دو، اس کو ہم فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی سکیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو ہم چومیں گے اور کہیں گے واہ جی واہ یہ رب کی کتاب ہے۔ تو اگر یہ ہو جائے نا جی تو پھر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ کے ذہن مبارک میں آیا، پتہ نہیں شاید ان کے اس سوال کو پورا کر دیا جائے تو انہیں کلمہ نصیب ہو جائے، تو فوراً اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ اگر نازل کریں ہم جناب پر لکھا ہوا کاغذ پہ قرآن، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ پھر اگر یہ چھو بھی لیں اس کو اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبین نہیں ہے یہ مگر جادو کھلم کھلا۔ یعنی اتنی بات نازل ہونے کے بعد بھی جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا۔ اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا پھر ایک اور کام کرو۔ پھر کیا کام کرو؟ آپ ایسے کریں، اللہ سے کہیں کوئی فرشتہ بھیج دیں، 3-4 فرشتے آنے چاہیے جو آ کے کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا شرم کرو، ان کو کہو اگر میں فرشتہ بھیجوں وہ ویسے آوازیں لگا بھی دے تو یہ کہیں گے آواز تو آ رہی ہمیں نظر نہیں آ رہا، اگر فرشتہ ہم انسانی شکل میں بھیجیں گے تو یہ کہیں گے یہ اچھے تھے بھائی، اندر سے اور ہیں بیر سے اور ہیں۔ تو میرا نبی آپ پریشان نہ ہوا کریں، جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، اور جن کا برتن دل والا سیدھا ہے وہ تیری زبان سے قرآن سنتے جائیں گے، زمین کے ذروں کو میں اللہ آسمانوں کا ستارہ بنا دوں گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ اور کہتے ہیں جی کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی پر فرشتہ، کیوں جی آ کے بتاتا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ اگر ہم اتارتے اس طرح فرشتے کو تو فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ہم فرشتے نہیں بھیجا کرتے کیونکہ ہمیں نبی سے پیارا کوئی نہیں ہے جو ان کی زبان پہ تائید نہیں کرتا، وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ یہاں رہے۔ ثم لا ينظرون پھر انہیں مہلت نہ ملتی، اگر ہم فرشتوں کو بھیج دیتے وہ ان کا نشان مٹا دیتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا اگر بناتے ہم اس رسول کو فرشتہ تو بھیجتے پھر بھی ہم اسے آدمی کی صورت کے اندر، یہ بھی کہتے تھے نا یہ ایک بشر ہے، بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اگر ہم اپنے رسول کو فرشتہ بنا کے بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا پھر بھی ہم اسے آدمی انسانیت کا لبادہ اڑا کے تو بھیجتے تاکہ ان کو نظر آتا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ پھر شبوں میں پڑ جاتے جس طرح اب یہ شبوں میں مبتلا ہیں۔ کہتے جی یہ تو اندر سے نور ہے پیر سے بشر ہے، خود کھاتا پیتا نہیں ہے، ہمیں کہتا ہے کھاؤ پیو، تو یہ اس کے اوپر تو احکامات ہیں ہی نہیں، نعوذ باللہ ہمیں مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنا نبی اسی طرح بھیجا کرتے ہیں جس طرح سننے والے سامعین ہوتے ہیں، جنس وہی ہوتی ہے لیکن عظمت اور شان بہت بلند و بالا ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور بے شک مذاق اڑاتے رہے ہیں رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ میرے رسولوں کا مذاق کیا گیا ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ پھر آ گرا ان کو جو ہنسی اور مذاق کیا کرتے تھے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے۔ کیونکہ اللہ کو اپنے نبی بڑا پیارا ہوتا ہے، جو بھی کوئی اس کی دل سے توہین کرتا ہے پھر اللہ اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اگر انہیں یقین نہیں آتا انہیں کہو قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ جاگ رہے ہو،
کہہ دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو پھرو زمین میں ثم انظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہ مکے والے جب تاجرانہ انداز میں جاتے نا ملک شام وغیرہ، راستے میں وہ بستیاں موجود تھی جن پہ میرا عذاب آیا تھا، تو ان کو چاہیے نا کہ وہاں عبرت حاصل کرے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے اگر کسی جگہ پہ عذاب آ گیا ہو تو آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تیزی سے گزر جائیں، وہاں دیکھنے نہ لگ جائیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، بس وہاں استغفار کرتے کرتے بس سرسی طور پر نظر ڈالیں اور چلے جائیں، کیونکہ جہاں اللہ کا عذاب آئے وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے بلکہ اس جگہ پہ ٹھہرنا چاہیے جہاں اللہ کی رحمت آتی ہے۔ چلیں جناب فرمایا قل سیروا فی الارض، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، پوچھو جی کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ قل اللہ، میرا نبی اعلان فرما دے کائنات کے ذرے ذرے کا مالک میرا اللہ ہے۔ کاتب علی نفس الرحمہ، لازم کر لی ہے اس نے اپنے اوپر رحمت۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں جب سے اللہ نے مخلوق بنائی ہے تو ایک جملہ اس نے خاص جنت میں لکھوایا ہے، کیا جی؟ ان رحمتی تغلب علی غضبی۔ امام مسلم نے نقل کیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہتی ہے۔ میں جس طرح میرے بندے یا میری مخلوق کے افراد وہ نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن میری رحمت کا غلبہ رہتا ہے، میری رحمت کا غلبہ رہتا ہے۔ میں پھر بھی کہتا ہوں شاید یہ توبہ کریں، مان لیں، ابھی کچھ نہ کہو، ابھی کچھ نہ کہو۔ جب یہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں پھر میرا غصہ آتا ہے، اور جب میں پکڑتا ہوں ان بطش ربک لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت والے دن، لَا رَيْبَ فِيهِ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ آنا ہی آنا ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ بندے جو خسارے میں ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہی تو ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ رہتا ہے رات میں اور دن میں، رات اور دن کے ذرے ذرے کو حالات کو جاننے والا میرا اللہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہر بات سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کہہ دو اللہ کے سوا بناؤں میں کسی اور کو مددگار۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنا کلال اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں۔ فاطر السماوات والارض، جبکہ پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا میرا اللہ ہے تو میرا کارساز بھی وہی ہے۔ یہاں دلیل بڑے عجب انداز ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اللہ تو وہ لجپال ہے کہ وہی کھلاتا ہے ساری کائنات کو۔ وَلَا يُطْعَمْ، خود نہیں کھاتا، خود پیچھے فرمایا تھا حضرت عیسیٰ اور ان کی امی کے بارے میں کہ وہ الہ مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں۔ کانا یا کلان الطعام، وہ تو خود کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو فرمایا جسے کھانا کھانا پڑے، جو محتاج ہو جائے، بھوک اسے ستا لے، وہ الہ مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تو وہ ہے، وہ یطعم، وہ خود کھلاتا ہے، ولا یطعم، خود کھانے پینے سے پاک ہے۔ قل انی امرتو، کہہ دیجئے بے شک مجھے تو حکم ہوا ہے، انا کونا اول من اسلم، یہ کہ میں بنوں سب سے پہلے حکم ماننے والا۔ ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو جاؤں میں شرک کرنے والوں میں سے، یعنی مجھے تو منع کیا گیا ہے مشرک بننا تو کجا ان کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ سمجھانا امت کو مقصود ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی، کہہ دیجئے بے شک میں تو ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے۔ نبی نے کیا نافرمانی کرنی ہوتی
ہوتی ہے. یہ محاوراتی جملے بھی بعض اوقات بولے جاتے ہیں. خطاب للنبی سمجھانا امت کو مقصود ہوتا ہے. جس طرح ساڈے آدھے آنکھاں دینوں تے سناواں. ہاں جی. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، پھر بچ گیا جو بھی اس کے عذاب سے اس دن، بے شک رحم کیا گیا اس پر. یعنی جو شرک سے بچ کے آیا، جو کفر سے بچ کے آیا، اس پہ اللہ کی رحمت آئے گی. وذالک الفوز المبین، اور جو بندہ جہنم کے عذاب سے بچ گیا، یہی کھلی کامیابی ہے جسے جنت مل گئی. اب جنت کہاں سے ملے گی؟ کسی پیر فقیر کی قبر پہ سجدہ کرنا پڑے گا. فرمایا آؤ تمہیں اندر کی بات سنا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر پہنچائے تم کو اللہ کوئی تکلیف دینی ہو یا دنیاوی ہو، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں ہے اسے کوئی بھی دور کرنے والا، إِلَّا هُوَ، مگر اللہ ہی ہے. یہ کاشف بمانا کھولنا. کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، دکھ آ گیا، اسے اگر اللہ نہ کھولے، اللہ اسے ختم نہ کرے، یعنی بیٹا بیٹی نہیں مل رہا، اللہ نہ دے، تو ساری دنیا بھی زور لگا دے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اللہ، اگر یہ گرے کھلوانی ہے، پریشانیاں ختم کروانی ہے، تو میں اللہ سے بات کرو دل سے، تو میری رحمت جوش میں آئے گی، تو میں خود ہی تمہاری مشکلوں کو کیا کر دوں گا؟ آسان. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر پہنچائے تم کو کوئی بھلائی، یعنی اگر وہ رحمت نازل کرنا چاہے، دینی ہو یا دنیاوی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو میرا اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. اتنی بڑی پاور والا ہے کہ جو مرضی چاہے. فرمایا ہاں ہاں اور سنو، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے باعتبار قدرت کے اپنے بندوں پر، سب پہ غالب ہے، کوئی بھی اس پہ غالب نہیں آ سکتا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی میرا اللہ کامل حکمت والا ہے، پوری طرح باخبر ہے کائنات کے ذرے ذرے سے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، پوچھئے کون سب سے بڑا گواہ ہے؟ قُلِ اللَّهُ، میرے معبود اعلان فرما دے، توجہ چاہتا ہوں، اللہ سب سے بڑا گواہ ہے. شہیدٌ بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن. یہ قرآن کے نزول پہ اللہ سب سے بڑا گواہ ہے کہ اللہ نے یہ قرآن میں آمنہ کے لال پہ بھیجا ہے. یہ اس لیے بھیجا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں آمنہ کا لال ڈراؤں بِهِ، اسے قرآن کے ذریعے. میں یہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نبی قرآن پڑھ پڑھ کے امت کو سمجھاتا رہے. وَمَن بَلَغَ، اور جس کو بھی یہ قرآن پہنچے وہ شکر ادا کرے کہ میرے پاس وہی کتاب آ گئی ہے جو کتاب اللہ نے اپنے نبی پہ نازل فرمائی تھی، اور میرا نبی اسے بیان کرتا رہا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں جس بندے کے پاس قرآن پہنچے، خاص طور پہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو قرآن کا پیغام پہنچے وہ اسے سمجھے، وہ یوں سمجھے کہ میں آمنہ کے لال کا دیدار کر رہا ہوں. اتنی بڑی عظمت والی یہ کتاب ہے کہ جس کو میرے نبی نے اپنی پاک زبان سے سنایا. فرمایا وَمَن بَلَغَ، اور جس کو بھی یہ میرا پیغام پہنچ جائے، میرا معجزہ پہنچ جائے، وہ چاہیے کہ اس پہ عمل کرے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے. اے مکے والوں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، میں آمنہ کا لال یہ کہتا ہوں کہ نہیں، میں تو یہ گواہی کبھی نہیں دے سکتا کہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے. گویا کہ شرک کا رد کرنا یہ نبی کا طریقہ ہے. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد، کہہ دیجئے بات یہی ہے کہ وہ معبود اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھائی وال شریک نہیں ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بے شک بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، میں علل اعلان اس سے بائیکاٹ کر رہا ہوں. الذین آگ لگی ہے.
الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں کس کو؟ میرے نبی کو، کما یعرفون ابناہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ ایک دن حضرت عمر نے کہا عبداللہ بن سلام سے، ادھر آؤ یار ایک بات تو سناؤ، آپ چونکہ پہلی کتابیں جاننے والے تھے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کی صفتیں اتنی بیان کی ہیں آسمانی کتابوں پہ، اتنا باپ بیٹے کو نہیں پہچان سکتا جتنا وہ نبی کو پہچان لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے بالکل اللہ نے صحیح فرمایا، باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اس میں اعتماد رہتا ہے، اللہ نہ کرے اس کی وائف بیوی نے غداری کر دی ہو، یہ نہیں وہ بچہ کہیں اور سے ہو نسبت اپنے خاوند کی طرف۔ اس سے بھی بڑھ کے ہم اللہ کے نبی کی صفتوں کو پہچانتے تھے جو اللہ نے تورات انجیل زبور میں نازل کی تھی۔ اگر کوئی نہ مانے تو ضد کی وجہ سے نہ مانے، اور کچھ بے ایمانوں نے تو حلیہ تک بدل دیا تورات میں سے کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہاں یہ تھا درمیانہ قد ہوگا، گنجرالے بال ہوں گے اور آنکھیں بڑی خوبصورت ہوں گی اور چہرہ بہت خوبصورت ہوگا، اور بیٹھیں گے تو پوری محفل میں سب کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے، چلیں گے تو اس طرح جھک کے چلیں گے جس طرح کوئی پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے، اور ان کا شرم و حیا یوں ہوگا، کواری بچی بھی اس کا مقابلہ۔ یہ سب صفتیں اللہ نے بیان کی تھی، ان بے وقوفوں نے وہ سارا کاٹ واٹ کے اپنی مرضی سے لکھ دیا، بہت لمبا قد ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جو ان کے ذہنوں میں آتا تھا وہ لکھتے گئے۔ لیکن جو جن کی قسمت کا ستارہ چمکنا تھا انہوں نے وہ اوصاف کمالات دے کے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن جو خلفائے اربع ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں مانگا۔ آپ کے ذہن میں اگر ہو تو مجھے بھی مطلع کریں، یہ وہ صحابی ہیں چاروں، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں مانگا کہ ہم کلمہ تب پڑھیں گے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، بس جو سامنے آتی گئی بات اللہ نے ان کو ایسا قبول فرمایا کہ بہت ساری عزتیں عطا فرمائی۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں میرے نبی کو۔ یا دوسرا معنی فتح الرحمن والے نے کیا ہے، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں کلمہ توحید کو کہ یہ حق والا کلمہ ہے، کما یعرفون ابناہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون ہے سب سے بڑا ظالم جو باندھے بہتان اللہ پر جھوٹا، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی توحید اور نبی کی رسالت والی آیات۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے جو شرک پہ رہے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اب پھر قیامت کی جھلکی سنائی جا رہی ہے، اور اس میں دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن انداز ایسا پھیر دیتے ہیں کہ اس میں چاشنی الگ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کچھ نئی باتیں لے کے آ رہے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے سب کو، یعنی عابدین کو بھی معبودین کو بھی، تمام جمع ہو جائیں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں۔ ثم لم تکن فتنتهم، پھر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی بھی عذر، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ مشرک وہاں کہیں گے، واللہ ربنا، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہ تھے۔ اور تسی کڑی خیر ہو، کتنا جھوٹ ہے مشرک، دنیا میں شرک کر 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 کے، مخالفت توحید کر کر کے، جدو کھلا بولا نظر آیا آدھا اللہ دی قسم مولا اسی مشرک کوئی نہ سے، سر انجے بھابیاں کری رکھے اللہ کے سی آؤ توڑا بندوبست کرے دیں، ہر شے تھوڑی نوٹ ہے اے تو لکھیں دیں جو کوئی کرتوت اسی گڈی رکھیں۔ تو مشرک جھوٹ، یہ جھوٹ پہ ساری پلندہ ہے، کہانیاں ہیں، فلاں سے بیٹا مل گیا، فلاں حوض ہے، فلاں نجبال ہے، اور میرا پیرو ہے جس دیوار نو سٹ ماری دیوار بجا رکھی، واہ جانے دا پترا اس آکے مرکوبت دیوار اگلے چوکے جٹھی پیرو ری تلے آ گئے۔
یہ بس سب کہانیاں ہیں۔ وہ بابا شمس شاہ شمس نے بوٹی کے لیے دل کر رہا تھا، اب آگ نہیں مل رہی تھی اسے پورے ملتان ہے، اس نے سورج دل اشارہ کی تھا، سوا نیزے تھے آگ سورج باش، بوٹی بھن گیا، بوٹی بھج گئی تو وہ بابا آپ چھڑی گئی، اس میں ذرہ برابر بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ سب کہانی اور بکواسات مشرکوں کو جھٹ پہ جاؤ تو بندہ یہ لگتا ہے دماغ پھٹتا ہے، کیونکہ سب بکواس اور جھوٹ ساری خبریں ان کے پاس ہوں گی، کبھی کوئی کہانی، کبھی کوئی کہانی، کبھی کوئی کہانی۔ تو یہ سب بکواسات شرعی طور پہ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ جہاں اللہ کی توحید پہ عزت پہ حملہ ہو رہا ہو ایسی محفلوں میں نہ بیٹھو، اگر ہاں وہ عنوان بدل دیں تو جو ضروری کام کرنے گئے وہ کر کے آ جاؤ۔ مشرک مشرک رہتا ہے، اس سے محبت نہ کرو نہ اس کی محفل میں بیٹھو، ہاں یا ہمت پیدا کرو وہاں توحید سنانے کی، پھر تو تم نے حجت پوری کر دی ہے۔ اگر مشرکوں کی محفلوں میں بیٹھ کے شرک سننا ہے تو فرمایا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جس طرح وہ تھے اسی طرح تم بھی بن گئے، تم اس کی تائید کرتے رہے۔ لہٰذا بہتر عمل یہ ہے کہ وہاں اول جاؤ نہیں، مجبوراً جانا ہے تو جو اپنا کام ہے کرو اور وہاں سے بھاگو اور استغفار کرو، کیونکہ جہاں شرک ہو رہا ہوتا ہے وہاں میری رحمت نہیں آتی۔ تو گویا کہ مشرک کہیں گے واللہ ربنا، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہ تھے۔ یہ تو کہیں گے نا وہاں معاشر میں اللہ کے دربار میں۔ آج کا غالی مشرک کہتا ہے او جی آقا نے فرما دیتا سی جی ایویں تو ہی کہتے ہیں شرک شرک شرک، آقا نے کہہ دیا تھا اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے اپنی امت سے شرک کا۔ بے ایمانو جھوٹ کر کہتے ہو، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا اے میری جماعت، اے میرے صحابہ، اب تم سے مجھے کوئی فکر نہیں، کیونکہ توحید کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے۔ پھر خاص طور پہ اللہ نے رضا کے پروانے عطا کر دیے ہیں، تمہیں جنت کے تمغے عطا کر دیے ہیں، تم سے مجھے کوئی فکر نہیں کہ تم اب جاؤ گے شرک کی طرف، اب توحید تمہارے دلوں میں اللہ نے فٹ کر دی ہے۔ تو اگر شرک نہیں ہونا تھا امت میں، اتنی آیات قرآن میں نازل کرنے کا مطلب، اور پھر میرے نبی نے فرمایا تھا سننا بھائی میں ہر گناہ گار کی شفاعت کروں گا، ایک کی نہیں کرنی۔ وہ کون سا تھا؟ الشرک باللہ، جو اللہ کی ذات و صفات میں کیا کر کے آئے گا؟ شرک۔ جب امت سے فکر ہی نہیں تھی شرک کی تو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اتنی آیات بینات اور پیغمبر انقلاب کی اتنی محنت، تو یہ سب چیزیں جو ہے مشرک اپنے عیب چھپانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ شرک بھی رہے گا، توحید بھی رہے گی۔ شرک کا ترجمان وہ شیطان کی جماعت ہے، توحید کی دعوت دینے والی اور اس کو لے کے چلنے والے اللہ کی رضا والے وہ رحمان کے بندے ہیں، ان کو ضرور اجر ملے گا۔ تو شرک یہ نہیں ہو رہا درباروں مزاروں پہ جو کچھ لنگر منگر جنگل اور نوراتے اور وہاں پہ زمینیں اور وہاں پہ نذرانے، یہ شرک نہیں ہے، تو یہ توحید ہے۔ اللہ تو کہتا تھا میرا نبی اپنے صحابہ سے کہہ دے جہاں مشرکین مکہ اپنے معبودان باطلہ کے نام پہ اونٹ ذبح کرتے ہیں وہاں یہ میرے نام پہ بھی ذبح نہ کریں تاکہ شک نہ پڑ جائے۔ یہ سورج چڑھ رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، زوال کا وقت ہے، نماز نہ پڑھو تاکہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے یہ بھی ان کے ساتھ مل چکے ہیں جو سورج کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جہاں شک پڑتا ہو عبادت میں، وہ عبادت تو اللہ اپنے لیے بھی نہیں کرنے دیتا، چاہے جائے کہ وہاں کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے نال جاری لانی ہے تو وکھرا ہو کے کرو، وکھرا کہ مشرک دے نال ہی نہ کھلو تاکہ پتہ نہ لگے جو جڑیا کھلے مولا وکھرا کھلو سا تو میرے نال بن سی کون، میں کلا مڑ مریندہ رہا اللہ دا ان ابراہیم کان امتن، اتھے بندہ آئی کلا میری توحید واسطے سیڈ تے ہو کے کھلو گیا ہے کہ میں ان نہ کیا ان ابراہیم واحدہ، ابراہیم کلا ہی میں کیا کان امتن، وہ پوری ایک جماعت آئی آپ سائیں، وہ دے دل وچ میری توحید آئی، وہ آئی کوئی جڑے تے اللہ دی توحید نال جڑے تے وہ میں سینے نال لے ساں، مشرک نال نہ میں اپنا سینہ نہ بنائے تے نہ اس نو میں اپنے نیڑے آون دیونا، کیونکہ اللہ دا باغی ہے، او دے اوتے لعنت آندی پئی ہے تے میں نہیں چاہتا جو دی وجہ تو میرے دل بھی آ جاوے، میں تنہا کھلو جا ساں تے توحید دا مسئلہ بیان کر ساں۔ اللہ فرماتا خلیل مڑ ساڈے نال جڑیاں نبھاوے، اسی مڑ اتنا چاہتے ہیں جو دنیا یاد کرے دی۔ پھر اللہ کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سارے ہی میرے نبی ہیں، مڑ جگری دوست میں بنایا تے میں ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا۔ سمجھ یہ آتی ہے اللہ کی توحید کے لیے محبت پیدا کرو، انشاءاللہ اس سے بہت ساری عزت ملتی ہے اور برکات بھی ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں، ایک آدھ رکوع پڑھ کے پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کیسا جھوٹ بولا انہوں نے اپنے اوپر۔
جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے شرک نہیں کیا، وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے جو کچھ وہ دنیا میں گھڑا کرتے تھے، یعنی من الشرکاء۔ آج تمام معبودان باطلہ معاشر کے میدان میں سارے گم ہو گئے اور یہ جھوٹ پہ اتر آئے۔ آؤ ذرا تمہیں اندر کی بات سنائے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کان لگا کے بیٹھتے ہیں میرا معبود تیری محفل کے اندر۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں کے اندر اکنتاً پردے، وہ ضد لے کے آئے، عیب جوئیاں لینے آئے کہ کیا بیان کرتے ہیں، کہاں کوئی گستاخی والی بات ملے اور ہم شور مچائیں۔ یہ دل کا برتن الٹ لے کے آئے، اَن يَفْقَهُوا، تاکہ نہ سمجھ سکیں وہ قرآن۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے میرا پیغمبر، تم بھی سنائے تو ان پہ اثر نہیں ہونا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر دیکھ لیں یہ تمام نشانیاں، لا يؤمنوا بها، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تیرے سے بڑی نشانی کون سی ہے، قرآن سے بڑی نشانی کون سی ہے؟ حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس، یجادلونک، جھگڑا کرنے کے لیے، یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قرآن مگر کہانیاں سناتا رہتا ہے آمنہ کلال، کبھی کہتا ہے نوح ایسا تھا، آدم ایسا تھا، ہود ایسا تھا، سلیمان ایسا تھا۔ اے میرا نبی، ان کے دل کے برتن الٹ ہو چکے ہیں، ان پہ لعنت برس رہی ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ، وہ روکتے ہیں میرے قرآن کے سننے سے، وَيَنْهَوْنَ عَنْ، خود بھی بھاگتے ہیں اس کے سننے سے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو۔ نہ میرے قرآن کی شان میں فرق آنا ہے، نہ میرے محبوب جوان کی شان میں فرق آنا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اس کی سمجھ بھی نہیں رکھتے، جو قرآن سے دور بھاگنے کا انجام تو جہنم ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس آیت سے کیا مراد ہے؟ مشرکین مکہ نے ایک بہت بڑا شاعر تھا، اعشا، کیا نام تھا؟ اعشا نامی شاعر، اس کو عرب کا باجا کہتے تھے، گانے بجانے میں بہت بڑا ماہر تھا۔ جب یہ گانا گایا کرتا تھا تو بہت سارے لوگ اس کے کلام سنتے تھے۔ جب یہ آیا تجارت کے لیے، اصل میں یہ یمامہ کا رہنے والا تھا، اس کا اصل علاقہ یمامہ کا تھا، لیکن جب یہ مکہ شریف میں آیا تجارت کے حوالے سے مشرکین مکہ نے کہا بات سننا، 100 اونٹ بما سال و سامان تجھے دیں گے، لیکن آمنہ کے لال کا قرآن نہ سننا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بڑا نام ان کا سنا ہے، میں خود بڑا شاعر ہوں، بہت بڑا گانا بجانے والا ہوں، لیکن مجھے پتا چلا ہے جو محمد امین کا قرآن سن لیتا ہے پھر اسے گانے وانے بھول جاتے ہیں۔ اس کا ارادہ بنا، انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ ایسا نہ کریں، ہم آپ سے محفل سجاتے ہیں، لہٰذا یہ 100 اونٹ لے جاؤ بمال و ساز و سامان، لیکن آمنہ کے لال کا قرآن نہ سننا۔ ابھی راستے میں تھا، اللہ کی قدرت، اونٹنی کا پاؤں پھسلا، بے ایمان سیدھا گرا اور گردن ٹوٹ گئی، سیدھا واصل جہنم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ اتنے ملعون ہیں، خود بھی قرآن نہیں سنتے اور کسی کو یہاں آنے بھی نہیں دیتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ تو دیکھے جب کھڑے کیے جائیں گے یہ سب دشمنان قرآن جہنم کے کنارے پر، ان سب کی لین قطار بنواؤں گا۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، اس وقت یہ کہیں گے ہائے کاش نُرَدُّ، ہمیں واپس بھیجا جاتا دنیا کے اندر، ہم جا کے وہاں قرآن سنتے،
وہاں جا کے آمنہ کے لال کے فرامین کو مان دے وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا نہ جھٹلائیں گے ہم نشانیاں اپنے رب کی. یعنی جہنم کے مڈیرے پہ کھڑا ہو کے یہ کافر و مشرک کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج, ہم تیرا قرآن بھی سنیں گے, تیرے محبوب کا فرمان بھی سنیں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہو جائیں گے ہم پکے مومن. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے وہ جو چھپاتے تھے اس سے پہلے. یعنی ہر چیز یہ سامنے آ چکی ہے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ اگر لوٹا بھی دیے جائیں گے پھر دنیا میں یہ پھر وہی کریں گے لِمَا نُهُوا عَنْهُ جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. ان کی فطرت میں نفرت قرآن آ گئی ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ یہ تو ہے ہی جھوٹے, مشرک کا کام ہی جھوٹ ہے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا اور کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی ہے سب کچھ. ایک جہان مٹھا تے اگلا نٹھیا, کھا دیا پی دیا تے موجہ کی دیا. مشرک کو دنیاوی زندگی سے بڑی محبت ہوتی ہے. کہتا ہے وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ نہیں ہے جی ہم پھر دوبارہ زندہ کیے جانے والے. ادھر ہی جو کچھ ہے کر لو, کس نے زندہ کرنا ہے نعوذ باللہ. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ آئے کاش تو دیکھے جب کھڑے کیے جائیں گے یہ سارے مشرک غالی عَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کے دربار پر. قال الیس ھذا بالحق اللہ فرمائیں گے کیا نہیں ہے یہ دن کا آنا سچ. کیا آج ہم نے آپ کو زندہ کر کے اٹھایا نہیں ہے؟ دنیا میں تو کہتے تھے کس نے اٹھانا ہے. وہاں کہے گا کالو بلا کیوں نہیں, بلا وربنا قسم ہے ہمیں ہمارے رب کی اب تو ہم زندہ ہو چکے ہیں, قیامت برپا ہو گئی ہے. قال فذوقوا العذاب فرمایا جائے گا بچے کو مزہ عذاب کا بما کنتم تکفرون اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے. ایک رکوع اور پڑھنا چاہتا اگر اجازت ہو تو پڑھ دیتا ہوں. آگے پھر ایک نیا عنوان جی کیا ہوتا پیچھے رہ گیا کس طرح کوئی مسئلہ نہیں. اس دفعہ جتنا ہو گیا ہوا اس دفعہ مسئلے سمجھا رہا ہوں. چلو سمجھ آ رہی ہے نا. جو نئے ساتھی آ رہے ہیں تو زیادہ کوشش یہ ہے کہ زیادہ پڑھنے سے تھوڑے تھوڑے پڑھتے رہیں گے. رشتہ بھائی کا کوئی بات نہیں. اس دفعہ جتنا ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوچہ ابتدا سے شروع کرے گی پھر انشاءاللہ. چلو اس میں نا اب تھوڑا سا یہ طے ہوا تھا ابتدا میں. ویسے مسئلے سمجھ آ رہے ہیں نا اس دفعہ کے ہے فٹ آ رہا ہے کام. چلو ماشاء اللہ بس یہی اس دفعہ کوشش یہ تھی. چلو جو نئے ساتھی آ رہے ہیں چلو ماشاء اللہ آپ تو سنتے ہیں اللہ مزید توفیق دے تو ان تک بھی ہمارا پیغام پہنچے. اصل جو تبدیلی آتی ہے نا یہ دل سے آتی ہے. جب عقیدہ سمجھ آتا ہے پھر بندہ جڑتا ہے بھئی یار یہ قرآن ہے. اب کوئی بھی تھوڑا سا بھی ذہن رکھنے والا وہ سوچتا ہے کہ یار جب قرآن میں نے سنا اور مسئلہ ایسا تھا میں کیسے ڈنڈی ماروں. تو اس وجہ سے کوشش یہ ہے چلو جتنا ہو جائے گا انشاءاللہ پھر چلتے رہیں گے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر. چلے جی ایک رکوع اور پڑھ کے پھر دعا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خسر الذین کدی کے دل کرتا لگ گئی روی چھٹی میں نہ کری بڑے انسان ہے نہ تھک جو نہ دے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ بے شک خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. اللہ کی ملاقات سے کیا مراد ہے؟ قیامت والا دن. پیچھے عنوان یہ کر رہا تھا نا قیامت کا تو فرمایا سب سے بڑی جو تمہاری ملاقات ہونی ہے وہ کس دن ہونی ہے؟ قیامت والے دن. حتی اذا جاءتهم الساعہ یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت بغتتاً بغتے والے سال مولویوں بغتتاً کا مطلب اچانک. جب اچانک قیامت آ جائے گی قالو یا حسرت شکر نے کہا بغلے والے سال کیا تھا بغلے کیوں نہیں او جو لمبے لمبے لتا ہے ایک ڈٹیر دن بغلے اللہ معافی. فرمایا بغتتاً اچانک قالو یا حسرتنا کہیں گے ہے افسوس علی ما فرطنا فیا کیسی کوتاہی کی ہم نے اس معاملے میں ہم نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی. مشرک کہے گا جس دن قیامت آ جائے گی آیا ہم نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی یہ تو واقعہ ہو چکی ہے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ حالانکہ وہ اٹھاتے ہوں گے اپنے گناہوں کا بوجھ علی ظہورہم کس پر؟
اپنی پیٹھوں پر، الا ساء ما یزرون، خبردار یہ کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے محشر کے میدان میں اس کی پیٹھ پہ لا دیے جائیں گے۔ اتنا کرو بھائی جڑے اٹھا سکو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بھائی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر کھیل تماشا۔ یہ تو ایک گراؤنڈ ہم نے بنایا ہے، ہر کھلاڑی آ رہا ہے، کوئی اچھا کوئی برا، کوئی میرے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کوئی گانے بجانے میں زندگی گزار رہا ہے۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، البتہ جو آخرت کا گھر ہے خیر، وہی بہتر ہے للذین یتقون، لیکن ان کو عطا کروں گا جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو گناہوں سے کفر و شرک سے بچنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا اتنی موٹی بات بھی تم نہیں سمجھ سکتے؟ او جی، ایک دن ابو جہل کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا، تو بڑا سمجھدار بندہ ہے یار، ہمیں اندر کی بات بتا، چھوڑ ساری لڑائیاں۔ یہ جو آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یہ بات ہو رہی تھی بیت اللہ کے اندر، کسی نے پکڑ لیا اسے، کہتا تھا پیر نکل، پیر بات کرتا ہوں ادھر نہیں، اللہ اکبر، ادھر نہیں کرتا، بات کروں گا لیکن بہر کروں گا، آپ بیت اللہ سے باہر ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اس جنگا قابو پا دیا، اس نے پیڑا کر، اس نے کہا اتھائی جیڑی دس نہیں ہے، اتھائی دس، آدھا یا ادھر نہیں، آپ باہر چلیں وہاں بات، اس نے کہا ادھر ہی ادھر ہی، یہاں بتا، اگر جھوٹ بولے گا خدا تجھے غرق کرے۔ کہتا یار اندر کی پشت آنا، بندہ سچا ہے، آیا ہے اندر کی پشت ہے، سچا نہیں ہے، ہم نے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، جو یہ فرما دیتے ہیں بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ کبھی مزاح میں بھی ہم نے خلاف شریعت بات نہیں سنی، کوئی ایسی بات نہیں، کمال کی رحمت ہے۔ اس کا کیا بے وقوفا، پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کا کیا میں یہ کلمہ پڑھا، یتیم دا میرا پکڑا کے دے، میں نے کیا بڑیرا پڑھنا ہے؟ یہ میرے جو لوگ مجھ سے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا سردار ہے، اگر میں یتیم کا کلمہ پڑھوں، یار چھوڑ یار مرنا ہے یار، تو کیا کر رہا ہے؟ جب تو مان رہا ہے کہ یہ سچے ہیں تو پھر ان کا کلمہ پڑھ لے، چھوڑ کیا یہ لڑائیاں، کیا بڑا پن۔ اچھا پھر کہتا ہے یہ سچے ہیں، ان سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، جو یہ قرآن سناتے ہیں نا، ساڑھے معبودوں دے پلے کک نہیں چھوڑے گا، بس ان سے یہ کہو یہ قرآن چھوڑ دیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کہ سونے تو 40 سال پہلے بھی نہ دے گزارے، دل دگے ہی بنے دیا، لڑائیاں ادو پہ تو میرا قرآن سنایا، تو گھبرا نہیں، تو میرا قرآن سناتا رہے۔ اب جو ٹکرا رہا ہے کھل کے آ گیا نا سامنے، میرے قرآن کا دشمن ہے، اسی وجہ سے تو اسے دشمنی کر رہا ہے۔ تو لو سن میرا نبی، جو قرآن کی وجہ سے کسی بھی سنانے والے مبلغ سے مخالفت کرے گا، ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے ہم اس کے دشمن کو اسی طرح عبرت کا نشان بنائیں گے جس طرح ہم نے ابو جہل کو عبرت کا نشان بنایا۔ فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي، بے شک ہم جانتے ہیں تجھے رنجیدہ کرنے والی، پریشان کرنے والی باتیں، الذي يقولون، جو وہ مشرکین کہتے ہیں، فانهم لا يكذبونك، پس وہ نہیں جھٹلاتے میرا نبی تجھے، ولكن الظالمین، لیکن یہ ظالم لوگ بے آیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل محل نزاع، نبی سے اختلاف نہیں، اصل قرآن سے اختلاف ہے۔ آج بھی مشرک کو کہو فضائل مسائل سناتے رہو، بڑا خوش ہو جائے گا، جب قرآن سے مسئلہ توحید بیان کرو نہیں لگتا بکیں سیرے ڈانگ ٹھوک دیتی انہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، البتہ جھٹلائے گئے بہت سارے رسول جناب سے پہلے، فَصَبَرُوا، پھر صبر کیا انہوں نے، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس جھٹلائے جانے پر، وَأُوذُوا، اور جو انہیں تکلیفیں دی گئیں، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ پہنچی ان کو ہماری مدد، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتوں۔ اس کا کیا مطلب؟ پیچھے فرمایا میرے نبیوں کو تکلیفیں دی گئیں، مارا گیا، مسائل کا شکار کیا گیا، لیکن اللہ کی مدد آ گئی۔ آگے کہہ دیا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، چاہیے تو یہ تھا یہ کہا جاتا کہ ہم تیری بھی مدد کریں گے، ظاہراً نہیں کا، اندر بات یہی ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں۔ کیا مطلب؟ جو میرا قرآن دل سے سنا
جائے ہم اس کی مدد نہ کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ البتہ آ چکی ہیں جناب کے پاس کچھ خبریں میرے رسولوں کی. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اور اگر گراں گزرے جناب پر. اللہ اکبر. آقا کی بہت بڑی خواہش رہتی تھی یہ جو فرمیشی موزے مانگ رہے ہیں ان کو ملنے چاہیے, ان کو ہدایت مل جائے. اللہ نے کہا میرا نبی گھبرایا نہ کر, آپ کا کام سنانا ہے, ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اگر آپ کو گراں گزرتا ہے اعراضہم ان کا بے رخی اختیار کرنا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ تو اگر تجھ سے بن پڑے ڈھونڈ لے کوئی سرنگ زمین میں. او سلمًا فِي السَّمَاءِ یا سیڑھی لگا لے آسمانوں میں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ پھر لے آ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ. میرا نبی میں اچھی طرح جانتا ہوں ان کی فطرت کو, گھبرا نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو ہدایت پر, لیکن عبارت معذوف ہے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ وہ آزمانا چاہتا ہے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. جبرن منوانا کیا ہوا؟ فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ نہ ہو جانا سرکار نادانوں میں سے, ضد نہ کرو, سناؤ جو کچھ ہم دے رہے ہیں. اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ بات یہ ہے کہ حق وہ مانتے ہیں جو سنتے ہیں. والموتى اور جو مردے ہیں یبعثهم اللہ انہیں تو زندہ کرے گا اللہ قیامت والے دن. مردوں کو کب زندہ کرے گا؟ قیامت والے دن. ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے اللہ کے دربار میں. تو مردوں کے زندہ ہونے کا ذکر جو کیا جاتا ہے یہ کب ہونا ہے جی؟ قیامت والے دن. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ اور کہتے ہیں جی کیوں نہیں اتاری گئی اس پر فرمائشی معجزہ اس کے رب کی طرف سے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ کہہ دیجئے بے شک میرا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَاتٍ اس پر کہ اتارے وہ کوئی نشانی. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثریت ایسی ہے جو انجام کو نہیں جانتی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین پہ جانور. وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ اور نہ کوئی پرندہ جوڑتا ہے بجناحی اپنے دو پروں سے. الا امثالکم مگر یہ بھی محتاج ہیں تمہاری طرح رزق کے اندر. جس طرح تم روزی کے محتاج ہو, کھانا نہ ملے تو پریشان ہو جاتے ہو, اسی طرح جانور بڑا ہو یا چھوٹا یہ بھی محتاج ہے, ایسے خوراک نہ ملے تو مر جائے گا. ما فرطنا فی الکتاب نہیں کسر چھوڑی ہم نے ان کے نوشتے میں من شیئن کسی بھی چیز کی, یعنی جو ان کے مقدر میں نعمتیں ہم نے لکھی ہیں ہر طرح کی نعمتیں ہم نے لکھوا دی ہیں. ثم الى ربهم يحشرون پھر سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کچھ خوراک جسمانی ہوتی ہے کھانا وانا یہ وہ, تو یہ بھی بہت بڑی خوراک ہے اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. اصل مومن کی جو خوراک ہے وہ قرآن ہے, یہ روحانی خوراک ہے, ذکر اذکار ہے اور سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ قرآن ہے. والذین کذبوا بآیاتنا اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری توحید والی آیتوں کو. ثمن وہ بہرے ہیں, بکمن و بکمن اور وہ گونگے ہیں. فی الظلمات تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں, شرک کی تاریکیاں, حسد کی, بغض کی. من یشاء اللہ یضلل جسے چاہے اللہ گمراہ رکھے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم اور جسے چاہے ڈال دے سیدھے راستے پر. لو جی بات ہی ختم ہو گئی. اب اللہ کسی کو گمراہی پہ رکھے, جس کو چاہے ہدایت دے دے, اس میں بندے کا تو کوئی گناہ نہیں. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں اور ہدایت کے بھی کتنے ہیں؟ 4 درجے ہیں. ہدایت کا درجہ پہلا انابت, دل کا برتن سیدھا. نمبر 2 ہدایت. نمبر 3 استقامت, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس کے بعد چوتھا نمبر تھا وربطنا علی قلوبہم, پھر ہم اس کے دلوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول کیا کرتے ہیں. اسی طرح گمراہی کے بھی 4 درجے تھے.
جو بندہ میری کتاب میں میرے نبی کے فرامین میں شک کرے، اگر شک کرے گا تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ اس وجہ سے فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے لا ریب بے عیب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کیوں شک کرے گا تو ساتھ ہی بندہ کافر ہو جائے گا، جب کافر ہو جائے گا پھر کافروں کی طرف سے آ کے حق والوں سے جھگڑے گا، یہ جدال ہے، پھر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ کیا لگا دیتا ہے؟ موریں لگا دیتا ہے۔ ورنہ اس نے تو دو راستے دے دیے ہیں، فہدیناہ النجدین، اچھا راستہ بھی برا بھی، اس کی یہ مہربانی ہے کہ اچھے راستے پہ انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، قرآن بھیجا، آخری نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ارأیتکم من آتاکم عذاب اللہ، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو صحیح، ان اتاکم اگر آئے تم پر عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ یا آدھے تم پر قیامت، غیر اللہ تدعون، یا تم اللہ کے سوا پھر اوروں کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ دوسرے معبود بھی کام آتے ہیں، بل ایاہ تدعون، بلکہ پھر تو اسی کو پکارتے ہو، وہ جدو توڑے بیڑے پھسان پھر کہتے ہو اب محمد کے رب کو پکارو، اس کے علاوہ کوئی بیڑے کنارے لگانے والا نہیں ہے، فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، پھر دور کر دیتا ہے اس کو جس کے لیے تم میرے اللہ کو پکارتے ہو، انشاء اگر وہ چاہے تو تمہاری پھر بھی سن کے قبول کرتا ہے، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور بھول جاتے ہو جنہیں تم شریک بنا کے عبادت کرتے ہو، مشکل گھڑیوں میں اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہو، میرا معبود تمہیں یاد آتا ہے تو جب خوشیاں آئیں تو پھر بھی میرے ہی معبود کو یاد رکھا کرو تو تمہیں جنت ملے گی۔ آگے جو ہے ایک نیا انداز بیان کیا جا رہا ہے کہ میں اللہ نافرمانوں پہ عذاب کیسے دیتا ہوں، کیا بھوکے بندوں کو عذاب دیتا ہوں؟ تو آزمائشیں دو طرح کی ہیں، کبھی کبھی اللہ بھوک دیتا ہے، بالکل فقر و فاقہ پہ پہنچائے گا کہ میرا بندہ استغفار کرے، توبہ کرے، توجہ اللہ کرے، یہ آزمائش اتنی خطرناک نہیں ہوتی، پوری انسانیت کی تاریخ گواہ ہے، کسی بھی بھوکے بندے کو، فقیر بندے کو، بالکل بیکار بندے کو اللہ نے کبھی عذاب دے کے نہیں مارا، کیونکہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ دوسری آزمائش خطرناک ہوتی ہے کہ فقر و فاقوں کے بعد پھر فراوانیاں آ گئی، پیسہ آ گیا، پھر اگر بندہ نافرمانیوں پہ اتر آئے پھر عذاب بندے کے سر پہ گھوم رہا ہوتا ہے، پھر آخر میں نعرہ لگتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر ہم جڑیں تک کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، ان سے کیا کیا مراد ہے، جڑیں کس طرح کٹتی ہیں، یہ انشاءاللہ شام میں پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفات پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی رضا کامل عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تمام بیماروں کو شفاء تامہ عطا فرمائے، جتنے مسلمان مرحومین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے، رمضان المبارک کا سب کو مکمل اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ، ربنا تقبل